السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بھائی، اذان آؤ تیسا آؤ، چلو چھیتی کو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ الاعراف 180 نمبر آئے میں پڑھی جو کچھ ادھر بیان ہوا اور جو میں بیان کرنا نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تسی سنتے رہتے جہنم تو دی جدو گزرنا سب انسانوں نے توبہ توبہ، اگ دے سمندر ہونے، اتوں دی ایک پوڑ ہونا، سب نیک بد نے اتوں دی گزرنا، کچھ نے بجلی دی رفتار نہ لنگ جانا، کچھ ہوا دی چال نہ چلن گے، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی بیچارے کس طرح، کچھ نو نہ کانٹے لگے ہونے دائیں طرف ہی کلا لی برخدا تھی، ایاں پھڑ پھڑ کے تھلے لے جان گے، ڈگتے جان گے بدن تھی لوگ۔ اس جسر نو پل نو اسی پل سراٹ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم فرماؤں دیں کہ میرے تک رسول اللہ کی یہ بات پہنچی ہے، یا ادک کو من الشعرا، بال نالوں باری کیا لا حد من السیف، تلوار نالوں تیز جیسے تو دنیا گزر رہی ہوڑی۔ اس حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول بھی جڑے نا پیغمبر رب سلم رب سلم کہہ رہے، اللہ بچائیں اللہ حفاظت کر۔ وہ پل سراج جڑا نا میرے دوستوں بزرگوں، ویس دنیا جیسی گزر رہا ہوتا،
اس دنیا سچ مجھے رب نے بنا کے بکھا دینا گزر اتنے رہا کوئی ڈگ رہا کوئی پار ہو رہا وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں تیز حدیث نامہ امیدان دراز تر گفتی ہزار حیف نہ دی قیامت موجود شاعر آدھا مولوی تو افسوس ہے بھی تو ویکھ نہ سکیا کہ میزان بھی اتنے لگی ہے نواں مال بھی تیرے ہاتھ ہے اور پڑ سرات بھی اجت تو گزر رہا پڑ سرات وہی ہے میرے عزیزوں دوستوں جنہوں اسی سرات مستقیم ہیں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا وہ بالکل وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں تیز بڑے بڑے عالم جائیں ہو جاندے جائیں بالکل ایسا باریک خاطہ کہ اتنے قائم نہیں رہ جائے ان اسی افراد تفریدہ نے بھی آئیں چلے گئے گل ودا دیتی یا تفرید کٹاتا تباہ ہوندے جاندے انہاں چ ایک مسئلہ جڑا انتہائی باریک ہے اور میرے دوست بیٹھے رہا سب انہوں نے مینوں دتا بھی مشائخ کانفرنس ہوئی تے مشائخ نے اتنے پھر سارا نے مل کے نا وسیلے دی گلاں کیتیاں پھر نیک لوگوں تو تبرک بہت لمبا چوڑا بیان کیتا سارے بڑے بڑے مشائخ جمع چلو وہ بھی دسنا کنی کی گل وہ صحیح ہے کیونکہ بات جڑی عام پھیلی ہے بے تبرک وسیلہ قرآن مجید بھی آیا وقت ہوئے وسیلہ کہ لوگوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اے قرآن مجید سورہ مائدہ چاہتا وسیلہ ڈھونڈو یہ جو کئی لوگ آتے بھی کوئی پیر پھڑو کسی بزرگ کا دامن پھڑو وہ لڑ لگو اللہ نے کیا کہ وسیلہ ڈھونڈ وسیلہ ساری زبان چکے ہی ہوں بھی کوئی آدمی ذریعہ اختیار کرے کسی آدمی نو اپنا بناوے سبب جہاں وہ بیڑا پار کرے کسی نو ملنا ملانا تو بھی بھائی کوئی بندہ تلاش کریے عربی زبان کا مفہوم نہیں جو مانے نا تھوڑے وقت تھوڑا رہ گیا لوڈ شیڈنگ نے کام ہی خراب کر دیتا مگر مضمون نازک بالکل باریک ہے پھسل گئے جڑے توحید والے وہ بھی پھسل گئے وہ توحید کا ایسا انہوں نے حیضہ ہوا میں انہوں نے جو صحیح سی نا توسل وہ بھی انکار کر ایسا وسیلے کہنے لگ پہ بھی شرکیا یہ بھی سمجھو متصدد بہت سختی کر رہا ہے حالانکہ دین بہت ساری چیزیں منتا ہے کہ نیک لوگوں کا توسل اور تبرک ٹھیک ہے انہوں بھی مننا چاہیے اور دوسرے پاسے انہوں کا بیڑا غرق ہو گیا جنہیں سمجھے اللہ تعالیٰ انہوں معطل ہے یا وہ کتنے بہت دور ہے ہوں کوئی ایسا ہی بندہ جڑا اتنے رسائی ہوئے وہ ساڈے بسوں باہر یہ سب گلاں جڑیاں نے وہ جی باریک ہے نا تلوار نالوں اور بال نالوں باریک تلوار نہ تیز تار ہے جتنے امت چل رہی ہے بھائی بچ بچ کے چلو اور صحیح دین جڑا تلاش تو قرآن مجید جڑا سورہ مائدہ چ آخیا وسیلہ تلاش کرو دوجے تم آخیا سارے نیک بندیاں دا نبیاں ولیاں دا جب تکون الی رب المنسیلہ کہ وہ سارے آپ رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے انہوں نے بھی آخیا وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے انہوں کا وسیلہ کہڑا اور بھی وہ بندہ لبتے پھرتے تو وسیلے کا ایک مانا تو جڑا عربی زبان اصل نا وہ قرب کہ اللہ تعالیٰ دے نیڑے ہونے کی کوشش کرو نیکیاں دے حضرت ابن عباس فرماتے اصلی مانا قرب المنزل عند الملوک کہ بادشاہ کے دربار کو اچھا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ کسی بندے کا کوئی دخل نہیں تقرب الی بالطاعۃ نیکیاں کر کے دین تے عمل کر کے برائیاں تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے قریب ہونے کی کوشش کرو یہ جتنے ہے نا وسیلہ ڈھونڈو اتنے تو مانا مطلب ہے اتنے کسی انسان کا کوئی دخل نہیں خود انسان کی اپنی کوشش ہے برائیاں تو بچے نیکیاں کرے ارے نہ کرو اللہ تعالیٰ تو دور نہیں رہتا قریب ہو جائے یہ سورہ بنی اسرائیل اور مائدہ یہ مانا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ دے قریب ہونے کی کوشش کر مگر کئی جگہ حدیثاں وسیلے کا ہور مانا بھی ہے جی ہوں دعا جی پڑھی نبی علیہ السلام جیسے نے آ تے محمد نے وسیلہ محمد نو وسیلہ دے حضور لی خود وسیلہ مانگ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب ایک مقام ہے ساری مخلوق تھلے ہونی ہے اور ایک انسان ہونا جو اللہ دے عرش دے تھلے وہ سیٹ ہونی ہے اور وہ مقام ہے وہی مانا ہوئی کہ بادشاہ دے قریب بھی جگہ ایک انسان کو ملنا وار دیوانا کون آوا حضور نے فرمایا امید ہے اب میں ہی ہوں مگر دعویٰ نہیں تسی اذان تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریا کرو اللہ سارے نبی نو مقام عطا فرما اپنے قرب دا میں پھر تھوڑی سفارش کروں تو ایک مانا تے مقام قرب ہے نیکیاں دے ذریعے حاصل ہوندا حضور دا اپنا مقام ہے ہر بندے نوں چاہیے کہ وہ اللہ دے نزدیک وسیلہ کوشش کرے نیڑے ہونے کی کوشش کرے نیڑے ہونا یہ بھی نیکیاں کرے برائیاں تو بچے ایک دوسرا توسل ہے توسل بالاسماء الحسنى جس اللہ نے آخیا کہ اللہ دے بہت پاک نام ہے اپنیاں دعاواں جو دے ذریعے تسی وسیلہ ڈھونڈو جدو دعا کرو ہور گلاں دی بجائے حوالہ دیو
کدے قرآن مجید دیاں دعاواں رسول اللہ دیاں دعاواں تسی پڑھدی کسے پیچھے لا دیندا انک انت العزیز الحکیم، کسے پیچھے انک انت الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ دے اسماء دا حوالہ۔ اور دو ناموں دا حضور نے بہت حوالہ دیتا، وقت بہت تھوڑا مگر انہوں پلے بنائے تے کئی کتاباں تسی لکھ سکتے۔ توسل بالاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کسے صفت دا واسطہ دے تو اے جا مالک ہے رحم کر۔ علم اور قدرت اے دو شیاں کہ ہر شے جاننا اور سب کچھ کر سکے، یہ دو ہی چیزاں مشکل کشائی نہیں ضروری، پتہ ہوئے کہ اس بندے نوں کی مصیبت ہے اور نال یہ وہ کر سکتا ہوئے، یہ لیے العزیز الحکیم۔ العزیز ہے اس لیے کوئی کامن ہونا نہیں، وہ قدرت تو کوئی شے باہر نہیں، کسی شے کے بارے نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں کر سکتے۔ اور حکیم ہے کہ وہ خود جانتا کہ کی کرنا کی نہیں کرنا۔ کسی العزیز العلیم بھی آ جاتا کوئی علم والا، کسی العزیز الرحیم آ جاتا کہ وہ مہربانی ہے۔ اس تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، میں اشارے کری جانا اللہم بعلمک الغیبہ وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے نوں چونکہ جاننا، غیب دا علم ہے تینوں، تے ساری مخلوق تے قدرت ہے تینوں حاصل، دونوں چیزوں دا حوالہ ہے، جاندا بھی ہے قدرت ہی ہے۔ اس تو جب تک مینوں زندگی دینی ہے نیکی تے زندہ رکھی اور موت دینی تے نیکی تے۔ جڑی دعا استخارہ ہے وہ جی سکھایا جدوں کہ کم دا ارادہ کرو، مشورہ بھی کر لو، رب نوں پھر کہو۔ کئیاں نے استخارے لمبے چوڑے دیکھ لے کتاباں جی لکھے بھی سون پھر تانوں خواب آؤ گے انہیں دن، بالکل جھوٹ ہے، یہ جی کوئی گل نہیں، نہ کوئی الہام ہونا نہ وہی آنی ہے، صرف یہ ہے کہ خیر دی دعا استخارہ، خیر دی دعا اور غیب نہیں پردہ نہیں کھولنا کہ اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے دو صفتاں دا والا کہ تو چونکہ جاننا ہر شے نوں میں تیرے کو مانوں کہ جے خیر ہے کام کرے، کہ تو قادر بھی ہے فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم العالم، تو سب کچھ کر سکنا میں کچھ نہیں کرتا، تو ہر سب جاننا میں کوئی علم اور قدرت دا حوالہ۔ اس تو جو بہتر ہے نا جے کام ٹھیک ہے ہون دے، نہیں کہ تھوڑا کوئی اٹکا دے، اینا ہی استخارہ اور کوئی نہ ڈھونڈے مینوں کوئی خواب آئے تو چابی نہ پوچھ دے، خیر دی دعا کر کے چپ دلوں کر دے، پھر جے ہو جاوے سمجھے کہ اللہ نے جو آخیا سی بغیر خیر و برکت اللہ ہون دے، کہ کوئی روڑا اٹھ گیا سمجھے نہیں کیا سی کہ اللہ شر ہے تو روک دے۔ تو علم اور قدرت دا حوالہ، اسی طرح ہی بخشش منگتے جے غفور الرحیم کو، اگر رزق چاہتے جے فتح اور رزاق دا حوالہ دیو۔ تو دوسرا پھر توسل جڑا وسیلہ دعا جو کیا کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دا حوالہ دیو، انہوں بادشاہ نے کہو کہ تو ایس شان دا مالک ہے میرا کام کر، یہ سب دوارا وسیلہ بہت عمدہ۔ جو اگر علم دی ضرورت ہے علیم کہہ کے انہوں پکارو، جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی سوال اڑ گیا مسئلہ حل نہیں ہوندا، جانا بیابان کوئی ویران مسجد لب کے سجدے پہ جانا اور کہہ دینا اللہم معلم آدم علمنی، اے اللہ جنہیں آدم نوں اسماء سکھائے سی نا مینوں بھی علم دے، اللہم فہم ابراہیم فہمنی، تو آنا میں ابراہیم نوں سمجھ دیتی سی مینوں ہی سمجھ دے، اسے بھی اکتا کھول ہو جانا مسئلہ حل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نوں پکارنا وہ نامہ نائے سورت دی جڑی آیت پڑھی عربی وچ ہے کہ اللہ دے پاک نام ہے انہاں دا حوالہ دے کے منگ۔ ایک حوالہ دعا چاہیے، وہ پہلا چیز خود آپ کوشش کرنا، یہ ہن دعاواں دی گل ہے کہ دعا کیڑا کیڑا وسیلہ پا سکے، ایک اللہ تعالیٰ دے اسماء صفات دا حوالہ، دوسرا توسل بالاعمال الصالحہ، کچھ نیک کام کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو یا اور کوئی نیکی کیجیے وہ حوالہ دیو جڑا تمہیں سچے دلوں پتہ بیا کام تے جڑا باقی اللہ واسطے یا ٹھیک ہی ہویا جی وہ حوالہ دیو، کیا کام اللہ جی تینوں پسند ہے تے رحم فرما۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ تو بچن نہیں غار چلے گئے، اتوں ایک چٹان لڑکی دروازہ بند ہو گیا، وہ سارے بیچارے زور لا اٹھے، کوئی روشنی بھی نہ نظر آئے، ہٹاؤن کی کوئی صورت ہی نہ۔ تینوں نے آخیا ہوں سوائے موت دے کچھ نہیں، زندگی جڑا کوئی ایسا عمل کیتا نا جتے بھروسہ، کیا کام رب نو ضرور پسند ہے وہ حوالہ دیو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس نے ایک نے پھر آخیا اللہ تعالیٰ تو جاننا میں بکریاں چاردا سی، ماں باپ بڈھے سی، رات نو جب تھکا کھانا مٹدا نا پہلا دودھ چو کے پاویں میرے بچے اور بیوی چیختے رہتے، میں بڈھے ماں باپ نو پیاوندا سی، پھر پیاوندا سی۔ ایک رات میں آیا تو سو گئے ہوئے، دیر نہ میں آیا تو بچے چیختے رہے، مگر میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، جدو سویر جاگے ادو میں پیا تو پھر بچہ ہویا، اے اللہ اس وقت میرا نہ کچھ بگاڑ سکتے تھی، بے بس ہوئے صرف تیری رضا اگر مطلوب نہ ہوندی کام کیوں کرتا، چتران کچھ سر گیا، روشنی نظر آنی شروع ہوئی مگر نکلنا رستہ نہیں تھے۔ دوسرے نے کہ اللہ میرے کو مزدور سی، ایک مزدور میں مزدوری دین لگا تو ناراض ہو کے چلا گیا، یار تو پیسے تھوڑے دینا،
میں وہ پیسے کاروبار لگا وہ بہت مال ود گیا، جنگل پر گیا جانوروں کا، بڑی مدباد مڑیا، میں نے انہیں آخیا یار میرے کچھ پیسے بھی دے دے، میں آخیا جو کچھ تیرا ہی، حالانکہ انہوں کی پتا میرے پیسے نہ اضافہ ہوا، انہیں آخیا ٹھٹھا نہ کر، میرے پیسے تھوڑے جی، نے آخیا نہیں تینوں نہیں پتا، تیرے پیسے ہی کاروبار لگاتے، اے اللہ تیری رضا مطلوب نہ ہوئی، میں انہوں تھوڑے جہ دے کے نہ ترخواہ دینا، اور راضی راضی پتھر ہو رہا۔ صحیح بخاری جے حدیث الغار حضور نے سنائی ہے۔ تے تیسرے نے آخیا میرے چچا جی لڑکی سی، مینوں وہ بڑا پیار سی، ساری عمر کا میرا شوق سی بھی میرے خواہش پوری کرے، مگر وہ بات نہیں سی منتی، نیک سی۔ ایک وقت آیا تو غریبی پر انہیں تنگ ہو گئے، جو بچی آئی انہیں آخیا انہیں پیسے چاہیے، میں آخیا پیسے کی کوئی گل نہیں، مگر آ میرا ارادہ اور شوق ہے۔ تنہائی سے کٹھے ہوئے جب میں برائی کا ارادہ کیا اور رو پئی، میں پوچھا تینوں شکل نہیں پسند آئی ہے کی؟ انہیں آخیا تو کوئی گل نہیں، مگر صرف یہ سوچتی ہے بھی غریبی نے آ دن دکھایا، اگر غریبی نہ ہوگی آ وقت کیوں آؤں کہ ساری عمر میں عزت کی حفاظت کی اور نہ بتا گی۔ تو میں انہوں نے آخیا پیسے بھی فرد گاہ بھی تیری امداد ہوتی رہے گی، چلی جا، تیرے خوف پر اللہ ڈر گیا، حالانکہ میری پوری عمر تونا پتھر بالکل آ گئی۔ اے توسل بلا مال صالحہ، یہ سب کوئی دعا بھی کرنی چاہیے، پہلا کوئی کام کرو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ خیرات کر دو، کوئی روزے ہی رکھ لو، پھر کرو دعا تو انشاءاللہ نہ اللہ قبول فرماؤ گا۔ کوئی ترلا جو مارو، کچھ عمل کر کے اللہ دے دار نیت نیک نہ خالص کرو، پھر رب فضل کرنا۔ صلاۃ الحاجت بھی تھوڑے سامنے دسی دا، حضور نے آخیا کوئی کام ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ فضل فرماؤں گا۔ اور تیسرا پھر توسل جڑا، اور توسل بے دعا صالحین کہ نیک لوگوں کو دعا کرونی، یہ بھی دین ہے، یہ منکر نہ ہوئے کوئی بیادمی کسی نے آدھا استفا دی دعا کرو، بارش دی کرو، یہ درست ہے، یہ کوئی ڈر نہیں۔ نہ وہ بزرگ کسی نے کوئی جندہ نہ وہ اختیار جندہ ہوئے تو آپ کیوں دعا کرے، خود آپ اللہ تعالیٰ کے محنت کر رہا، کوئی کسی نہیں جندہ دیندہ اللہ، مگر یہ جڑا نا جو محبت پارو آخنا تھی دعا کرو، ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ لوگ حضور نو آتے تھے، حضور نے دعا کرنی، بارش ہوندی تھی، بیماراں نو شفا ہوندی تھی، اللہ رحم کرتا۔ اور بعد حضرت عباس رسول اللہ کے چاچا تے نبی علیہ السلام چاچے کا ایسا ہی ادب کرتے تھے جی باپ دستے، فرمایا بھی یہ بھی چاچا اتنا ہی ہے جی باپ ہے، کہ ایسا ہی احترام کرو، مگر اسی بھول گئے، کوئی نہیں اپنے باپ کا نہیں کرتے، چاچے کا کی کر حال ہو گیا۔ ماوا مارا فکر کی ماسیاں کا، جنہیں ماوا مار چڑیا نے ماسی کا کی ادب کرنا، باپ بھی نہیں منے، چاچے نو کی مننا، مگر حضور پاک چاچے کی طرح احترام کر رہے جی۔ اس تو حضرت عباس حالانکہ بہت بعد اسلام دیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا پیا، لوگ نکلے میدان حضرت عباس نو لے گئے، تو اسے آخیا اللہ دے اے اللہ جب سانو مشکل بن رہی تھی بارش جیسی تیرے نبی کو دعا کراؤں گے، وہ وسیلہ ڈھونڈتے سی، اتنا نہ توسل ہو نبی کا، آدھے اللہ دے رسول دعا کر، وہ کرتے سی، تو بارہ ہوں نہیں آ چاچا وہ یہ دعا کرتا۔ حضرت عباس نے پھر ہاتھ اٹھائے، امام شوکانی لکھتا نہ ویکھیا میں اینی دیر بعد مسلمان ہوا، نیکیاں نہ دیا زیادہ، فتح مکہ جب میں ایمان ہے، مگر صرف مینوں حضور کا چاچا سمجھ لیا گیا، ہاتھ اٹھا کے آخیا کر لا میرے ہاتھ گناہ نہ بڑے ہیں، میں نہ سارے تو پیچھے، صرف اس پر میں تیرے نبی کا چاچا، رحم فرما۔ اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تو جل تڑ ہو گئی، بارش ہی بارش ہو گئی۔ اس تو ہوں سارے کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور تو بعد وسیلہ جائز ہوں تو عباس کا کیوں پڑھتا، بھائی یہ دعا کا وسیلہ کہ زندگی کو دعا کرونی ہور گل ہے، وہ وسیلہ جڑا اگے آ جاتا وہ بھی ٹھیک ہے، موت تو بعد ایویں گڑبڑ کیوں کر دی، الگ الگ وسیلے، پہلا اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا وسیلہ، پھر اپنے نیک عملوں کا وسیلہ، پھر نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ۔ بالکل زندہ کو کرونی ہوں جا کے قبر سے آخر دعا کرو، جی میرے چیر چلاؤنا خدا جانے نے کی ہے کہ نہیں، کوئی ٹھیکہ بھی ضرور نے ضرور ساری من لی، پہلے یہ نہیں پتا سنی ہے کہ نہیں، پھر انہیں ضرور وعدہ کیا بھی تھی کہو گے میں کری کہ نہیں، میں کہنا اندازے کر رہی ہے زندہ نو کو، جی حضرت عباس نو کیا رسول اللہ کی قبر پاک سے نہیں گیا، حضرت عباس نو کیا، تو زندہ کو دعا بھی بالکل ٹھیک۔ آخری مرحلہ جڑا خطرناک ہے نا، وال نالوں باری کوئی ہے کوئی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ، نہ نیک عمل، نہ اس بزرگی دعا، ان جو دے نہ محبت کا حوالہ۔ محبت کے کئی انداز ہے جنہاں چو صحیح حدیثاں جی آؤں ہمیں ہوں انکار کریے، ماری کہتا ہے جہنم دے گڑا باریک ہے تلوار نالوں اور دے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور ہے نہیں، دعا بھی نہیں ہو رہی، اگر رسول کریم علیہ السلام کا جڑا جبا جڑا حضور پہن دے اوور کوٹ جبا کی سروان، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فوت ہو گئی تو انہوں کی بہن حضرت اسماء کو، حضرت ابوبکر کی ہڈی بیٹی۔ ہوں صحیح حدیث پاک ہے بھی لوگ جب بیمار ہوں سن
اسے جانا اور حضرت اسماء نو کہنا، انہوں نے پھر وہ جبا جڑا سی نا وہ اس طرح انہوں پانی چھلا دینا وہ پرلا، تے لوگوں نے پینا تے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شفا دی۔ یہ چون پہلے جو کوئی بھی گل نہیں، نہ اللہ تعالیٰ دے نام دا حوالہ، نہ دعا ہے، نہ عمل دا وسیلہ، حضور دا کپڑا ہی جڑا سی ہلا دینا، کپڑا کچھ نہیں دیتا، اگر سمجھے کپڑا دینا پھر کافر ہی ہو جائے، وہ والنا بڑی گل ہے، دینا اللہ سی مگر جب محبت کا اظہار کیا۔ یہ بھی اصل عمل سالے کا حوالہ ایک نیک عمل ہے، مگر زبانی اپنا عمل دسنے کی بجائے کیا تیرے نبی نے محبت رکھ، سانوں تو دے کپڑے بھی پیارے ہیں، اس طرح تیرے پیغمبر کا جبا تو ہو کے صحیح مسلم جو پڑھ جاؤں تاکہ جس نے دسیا نا وال نہ باری کر تلوار نہ تیز، توحید اپنی جگہ جب دینا لینا سب اللہ نے، کوئی دوجا نہیں دے سکتا نہ کوئی دخل۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو جبا جڑا سی پھر لوگ جاندے اور انہوں کپڑا جڑا سی ہلا کے نا وہ نبی علیہ السلام دا کپڑا ہلا دینا اور وہ ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے شفا دینی۔ اور دوسرے پاسے نبی علیہ السلام دے بال مبارک سی، وہ بارے حضرت انس فرماؤں لکا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اللہ کیا یہ لکھ نبی علیہ السلام نے حضرت انس نے دیکھا 10 سال خدمت کی کہ اس نا سر منن والا آپ کا سر من رہا ہے، اور کنی سمجھو اسلام دے اندر لوگوں کی محنت ہے بھی انہوں نے بلایا نہیں بھی یار وہ بندہ کہڑا سی جہاں اسے آپ کا سر من رہا، وہ بھی یاد رکھا کہ عبداللہ بن معمر وہ ہتھیار حضور نے آخیا عبداللہ ایسے تیری قسمت کی دی ہے کہ رسول کا سر تیرے قبضے سے اور اس طرح تیرے ہاتھ سے، انہیں آخیا اللہ میں رسول میں اس نعمت خدا کا شکر گزار، تو فرمایا ہر لاکھ سر من رہا سی واطاف بے اصحاب تے سارے اصحاب حضور دے کے دائم چکر انہوں نے برداشت فما یریدون تک اشار اللہ فی ید الرجب، کوئی نبی علیہ السلام کا ایک وال بھی لوگوں تھلے نہیں بگڑ دیتا، سب نے اپنا ہٹایا، کسی نے کوئی سنبھال لیا کسی نے کوئی۔ عبیدہ بن سلمانی امام بخاری دیکھے 2 سال پہلا اسلام لے آئے حضور کی حفاظت میں ملاقات نہیں ہو سکی حضرت ویس کی طرح، انہوں نے ایک دن محمد بن سیرین نے پوچھا محمد بن سیرین یہ حضرت انس دے پالک بیٹھے سیرین جڑے سے انہوں کا بچہ سی محمد کے محمد مینوں پتہ لگا بے رسول اللہ ایک منہ مبارک پڑھ کوئی حضور کا بال، انہوں نے آخیا ہاں حضرت انس تو سانوں ملیا سی، تو اسے حضرت عبیدہ آخیا میں آنا پسند کرتا اگر زمین آسمان کی دولت دے کے حضور کا ایک بال مبارک مینوں مل چلتا نا یہ میرے سستا، یہ ہوں لفظوں کا ہیرا پھیری ہے، جدو آنے اسی نبی کا وسیلہ نہ ایسے وہ دعا کر رہے نہ انہوں کو منگ رہے ہیں آپ بھی محبت کا وسیلہ دینے کتنا پیارا تیرے پیغمبر نہ سانوں، اللہ تعالیٰ پھر اس قبول کر کے مہربانی کرو۔ اس تو حضرت اسماء کو لوگ آؤندے وہ پھر اس جبے کے اندر نہ پھیر دنیا وہ جڑا سی ذرا ہلا دنیا پانی پر نغسلھا للمرضى ونستسقي، مریضاں نے اسی پھر انہوں پانی حل کرن دے اور لوگ وہ ذریعے شفا حاصل کر، نیت یہی کہ اللہ سب کچھ کرتا مگر اللہ کے رسول نے محبت اور نیک عملوں کا سرا، باقی جنا میری نماز روزے یہ نمبر 2 ہی ہے، سب تو پہلا ہے رسول خدا نہ محبت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ نبی علیہ السلام بطحا کی طرف نکلے، مینا کی طرف سنگریلا میدان ہے، اس وے پھر لوگ جڑے سی اتنے وضو کیتا آپ نے، وقام الناس فجعلوا یاخذون الیہ فیمسحون بها وجوہهم، اے سمجھو 3553 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری، تو لوگ پھر کھڑے ہو گئے جڑے ساتھی سے صحابہ رسول نبی علیہ السلام دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے نا واری واری آؤندے ہجوم ہویا اپنے منہ تے پھیر لیا، حضور دے مبارک ہتھاں نوں اپنے منہ تے پھیر لے، فاخذت بیدہ وضعتها علی وجہی، تو حضرت ابو حذیفہ اپنا بیان کر رہا ہے کہ میں بھی پھر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑیا اور اپنے چہرے تے پھیر لیا، فیضا ہے ابرد من الثلج، رب جانتا بھی وہ برف نال زیادہ ٹھنڈا سی، بات یہ برا ہے تم کستوری دی اونی خوشبو نہیں سی جنی وہ ساتھ دی خوشبو، اس وقت رسول اللہ دی محبت دین دی جان ہے، یہ اگر کوئی حوالہ دینا ویسے جو کچھ بھی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت ہے، اس وسیلے نہ کوئی برا جانے، یہ بھی انہوں وسیلے جو جڑے جائز ہیں، نبی علیہ السلام دا نہ آخے بھی آپ دیندے لیندے نہیں، آپ دی کوئی نشانی ہے کوئی یادگار ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر اللہ دے اس پر محبت کر رہا تو انشاءاللہ دعا اللہ قبول فرماؤ۔ یہ بہت مثالیں حدیث کے اندر لوگوں نے اس تو اگے جڑا سلسلہ چلایا ایک دوسرا معاملہ جڑا بہت ضروری ہے ابال کی طرح باریک بھی اگے بھی چلا لیا کہ ہور جڑے ولی ہے یا صاحب ہے انہوں کا بھی اسی طرح ہی کرن لگ پائے بھی انہوں دے ہاتھ چومو جی حضور علیہ السلام دے لوگ چوم لیں گے،
اسی طرح ہی اپنے مرشد دا چمو حضرت ابوبکر عمر دا، یہ غلط ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی اسی طرح سمجھنے والی ہے کہ حضور تو بعد یہ کام کسی نے نہیں کیتا، نہ ابو بکر نہ کیتا، نہ عمر نہ علی نہ کسی نے نہیں، جتھے آਉਂਦਾ نا بھی حضرت انس دا ہاتھ چومیا، حضرت فلاں صحابی سے انہوں دا چومیا، لوگوں نے آخیا یہ ہاتھ ہے جنہاں تو رسول اللہ نے بیعت کی، پھر انہوں نے سب روایتاں کمزور، کچھ آپ تو بعد کوئی کام نہیں کیتا۔ اور اتنے جڑا نقطہ امام شاطبی نے لکھا، اے کتاب جی سمجھو اسلام تے اتنا جی کوئی نہیں لکھ سکیا، الاعتصام بدعت تے کہ بدعت ہے کی، وہ نقصان کیوں، اور دین نے کیوں انہوں برا، دو جلدہ سب دنیا من گئی بدعت تو سمجھاؤ لیے تو اڈا للعلامۃ المحقق الاصولی الدار الامام اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ، سپین سے اس انہوں نے لکھا دے۔ اور یہ جانتے سوچنے والی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو لوگ کرتے تھے آپ دے وضو کا پانی ملتے، آپ دا ہاتھ چومتے، آپ دی ہور نشانیاں، یہ بعد تبرک کیوں نہیں جاری کیا؟ مشائخ کا بھی دماغ درست ہونا چاہیے، تسی سب نے ٹھیکہ لے لیا تو میرا بھی چمو، میرے بھی تبرک لئی پھرو، ایڈا ایک کام آسان ہوتا تو لوگ صحابہ کرام تو بڑے کون کیوں نہیں ہوا؟ پھر پتہ لگا لوگوں نے اتنے لکھ دیا کہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس معاملے والثالث انه ثبت في استحياء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله۔ ہاں یہ تو صحیح حدیثاں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دی چیزاں نو متبرک سمجھ کے انہوں کو برکت حاصل کر دی، رب کو دعا کر دی۔ ففي البخاری یا نبی حذیفہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام آئے بالحاجہ، چنگا دوپہر دا وقت ہویا تو اب وضو فتوضا، آپ لی پھر وضو کا پانی لیا گیا، وضو فرماؤن لگ پہ، فجعل الناس یاخذون من فضل وضوء، لوگ آپ دا پانی جڑا سی نا جو ڈگدا فیتمسحون اپنے منہ تے ملدے ڈگن نہ دے۔ فی کان ذات یقتلون الوضوء، ادا وضو یہ بھی آوندا کہ اس سے لڑائی ہو پئی، میں اینوں پینا میں پینا یہ مرنا۔ وان نسوت رضی اللہ عنہ فی حدیث الحدیبیہ فمن تخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بودع جلدہ۔ حدیبیہ کے مقام پہ جو حضور علیہ السلام نے بیعت رہی ہے تو حضرت نصر فرماؤں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر تھوک دا اپنا تھوک دے نک دا پانی صاف کر دے، کسے نہ کسے مسلمان دے ہاتھ پائی تھلے نہ ڈگدا، اسی دی قرات ہی کرنی دور جو ہوگا، ابھی نبی نو سمجھے عام لوگوں کی نہیں، بشر ضرور سی، اللہ دی مخلوق ہے، مگر رب نے بہت آپ کو درجہ دیتا سی، اس تو آپ بھی ہر شاید لوگ سمجھے سی برکت ہے۔ فرمایا وہ نک دا پانی جڑا سی نا تھوکی تھلے نہیں ڈگا، فدلک بودع جلدہ، لوگ پھر انہوں اپنے منہ تے مل دیں گے اور اپنی کھال تے ملیں گے۔ وخرج غیر من ذلک کثیر فی التبرک بشعرہ وثواب وغیرہ۔ دوسرے علماء نے آندا اس طرح دے بہت آپ دے بال مبارک، آپ دے کپڑے حتی ان مسح باصبعہ احدہم بیدہ فلم یحرک ذلک الشعر الذی مسح علیہ السلام حتی مات۔ ایک صحابی دا لکھ دے کیوں نے آپ بال نہیں اپنے منڈے، ساری عمر ہور حجامت کرا لیں، اب پیشانی دے بال دے ود گئے، بہت لمبے ہو گئے، تو لوگوں نے آکھا تو یہ نہیں مناوندا، انہوں نے آکھا یار میں تو چھوٹا ہی سی، حضور نے اتنے ہاتھ پہ رہا مسا کیتا سی، اس تو میں نہیں چاہتا میرے جسم تو الگ ہون، تو روندے نبی علیہ السلام نے چ مسا باصبعہ احدہم اپنے دستے مبارک نہ چھویا، فلم یحرک ذلک الشعر، نے بال ہی نہ مڑائے، الذی مسح علیہ السلام حتی موت تک۔ اے لیکن اے سارے کم نبی علیہ السلام نے کیتے، مگر بعد کیا فرماؤں پھر کی ہوا، فالظاہر فی مثل هذا النوع یکون مشروع فی حق من ثبت ولایتہ واتباع لسنت رسول۔ آندے ہن اگر عام کام چلایا جائے، جی میں بدعتی لوگ دلیل بنا لیا آ کام ادو جو ہوا تصدیق کر لیا آدھے اگر ایک کام ہوندا تے باقی جڑا اس تو پتہ تو لگتا بھی جنہاں لوگوں کی ولایت ثابت ہوئے، پتہ لگے بھی باقی اللہ دے ولی ہے، دیندار لوگ ہے، اور نبی علیہ السلام دی سنت دے پیرو ہون، انہاں نال بھی یہ کام کیتا جائے۔ وہیں یتبرک بفضل وضوء، انہاں دا وضو دا پانی ویداں ہی ملیا جائے، یتبرک بنخامتہ، اور اس طرح نکلا ویستشفیٰ بآثار کلھا، اور چیزوں تو بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور یرجعنا مما کان فی آثار المطبوع اصل صلی اللہ علیہ وسلم، جویں حضور پاک دی نشانیاں تو تبرک سے نہ اولیاء دا بھی، مگر نال ہی آندے ہن جدوں ویکھی جائے یہ ایک پاسے تے دل چاہندا بھی انہاں لوگاں نے برتاؤ الا انوار ذنا فی ذلک اصل مکتوم بھی فی متن، اے دے چ لبا مینوں نہیں تے سب اسی طرح بڑے بڑے علماء جی حضور نہ سی سارن حضور نو حضور ہی جانتے
کنے معاملہ نبی علیہ السلام دی لوگوں نے نقل کرنی چاہیے. ایک پاسے دے لوگ ساڈا مغز کھاندے تسی حضور نو اپنے ورگا منتے نعوذ باللہ من ذالک. دوجے پاسے ہر نفس فتو نو نبی بنانا چاہتے کہ ادا یہ پانی پیو ادا ہی تبرک کوئی حیا کرو. یہ اگر ہوں چاہتا اتنے ایک پاسے آ گل ہے قیاس چاہتا تو جی حضور نہ سی ہوراں نہ بھی کرے مگر آتا ایک ایسی شے جڑی بالکل یقینی ہے مشکل سی تنزیلی تو وہ حل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. وَأَنَّ صحابۃ رضی اللہ عنہم بعد موت علیہ السلام لم یقع من احد من شیء من ذلک بالنسبۃ الی من خلق کہ حضور تو بعد آپ دے صحابہ جو کسے نے کسے بندے نہ جڑے آپ دے بعد خلیفہ آئے سلوک نہیں کیتا نہ وہ پانی ملیا نہ وہ تھوک اس طرح ملیا نہ وہ ہور ازلم یترو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم افضل من نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان خلیفہ ہے آندا حضور نے اپنے بعد حضرت ابوبکر تو اعلی بندہ نہیں چھڈیا حضور دا خلیفہ سی ولم یفعل بی شیء من ذلک کوئی انہاں چ ایک کام ہی نہیں کھا سکتا کہ رسول اللہ دے ساتھیاں نے جب بعد والے نے پھر سلوک کیتا انہاں بلا عمر رضی اللہ عنہ نہ حضرت عمر نہ وہ کان افضل امت بعد حضرت ابوبکر تو بعد افضل ثم كذلك عثمان ثم علی ثم سائر الصحابۃ الذين لا احد افضل منهم في الامه اینے صحابہ ہوئے انہاں تو کوئی جرا تو امت کوئی افضل ہے گا. ثم لم يثبت لواحد منهم من طریق صحیح معروف ان متبرکا تبرک بعلی احد تلك الوجوه نحو ایڈی بڑی گل کہ حضور دا ثابت ہوا بعد جانا انہوں نے ایک دے بارے بھی نہیں ثابت ہوا کہ صحیح طریقے نا کہ کسے تبرک لین والے نے انہوں تو تبرک لیا بلک تصرفی ہے ملک ذائب الافعال والاقوال والسیر اللہ تتبعوا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انہیں سے رہا کہ حضور دی بات پیروی کی تھی تبرک پر چھڑ دیتے جو سنت دے گا اسی قول فعل تو عمل کیتے فاذان اجماع من مراد ترک الاشیاء. ہاں اس تو آدھا ہے قطعی فیصلہ ہو گیا پکا جہد ہوں شک نہیں یہ سب چیزاں چھٹ چکی ہوں نہ کسی ولی نہ امام نہ عالم نہ وہ کوئی تبرک لے سکتا نہ وہ کپڑے نہ وہ پانی باقی نظر کی وجہ ترک ما ترک میں باقی ہوں رہ گیا اس بارے بھی ہے ناجائز سی تد چھڑ دیتا یا اس تو چھڑ دیتا بھی لوگ ہمیں گاہ ود کے پوجا ہی نہ شروع کر دو انداز وجہ ہو سکتی ہیں احدم بائی تقریفی الاختصاص ورنہ مرتبۃ نبوت یا صوفی ذلک کلو للقطع بوجود ملتمس من البرکۃ والخیر. ایک یہ ہو سکتی وجہ کہ انہاں سمجھا یار رسول اللہ دی شان سی انہاں دے بارے پکا پتہ سی برکت اللہ نے دتی وہ دے اندر شک نہیں سی کر سکتا. پہلے انہ علیہ السلام کانا نورن کلو فی ظاہر اندر باہر اللہ دے نور ہی نور سی. اس تو جویں 4 تو زیادہ نکاح اور بیویاں تے جڑا نا تقسیم کرنا باری نو فرض نہیں سی آپ دے مگر کر دے قال هذا المعصر لا شيء من بعد الاقتداء به تبرك الله تلك اگر تے وجہ کہ جویں حضور لئی اور کئی چیزاں مخصوص تھی یہ بھی حضور لیے پھر تے بات کرنا نہ جائز ہے کہ کسی اور نہ سلوک کیتا جائے. ومن اقتداء به كان اقتداء بدع جے ہن کوئی کام کسی اور نہ کرے تو پھر کام بدعت ہی ہوگا. کما كان اقتداء في زیادہ اربع نساء بدع جویں کوئی آکھے 4 تو زیادہ بیویاں کر رہے ہو کوئی پیاری نہیں حضور دی بدعت ہوگا. خاص الثانی اللہ یعتقد الاختصاص ولكن ترك ذلك من باب ذرائع خوف من ذلك سنہ کما تقدم ذکر فتبار اثر. اے دوسرا کلیہ بھی سمجھنا چاہیے گورا جڑے سکھایا گیا کہ یا اس تو چھڑتا ہے جائز مگر یہ اجازت جائز ہو سکتا پھر گاہ لوگ پوجا تک چلے جان خرابی ہو جائے اس تو رستہ بند کر دینا چاہیے. وہ آدھے کئی چیزاں جڑیاں ہے جائز تھی مگر اس پاروں روکتی گئی وہ فساد کا سبب بن سکے وہ دین خراب لوگ اپنا کر سکتے. جیسا کہ پیچھے گزریا کہ حضرت امام مالک آدھے سی کہ جڑے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اتنے حضور نے نماز پڑھی ہوں بھی حاجی کر دیکھا اتنے نماز کی کوشش کرے بھی بدعت فرماؤں اگر وقت آ گیا حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھی مکے مدینے کے رستے تو پوچھا لوگ کدھر دوڑنے آخیا اتنے حضور نے نماز پڑھی سی کسی سفر میں ایسے تو اہل کتاب تباہ ہو گیا یہود نصارہ برباد ہو گیا کہ نبیاں دے آثار یادگاراں لبدے پھرتے جنہوں وقت آ گیا پڑھے ایک کام نہ کرا کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قباء جانا بڑی نیکی حضور بھی جانتے زیادہ جمعہ اور نال ثواب بھی بیان فرمایا کہ عمرے کا ثواب ہے مگر امام مالک یہ بھی ناجائز سمجھ بے نواز نہیں بننا چاہیے ادا میں گاہ تو گاہ لوگ پوجا شروع کریں تو کئی باری سدے ذرائع کہ بذاتے خود تو کم ٹھیک ہوں مگر ایسی گل جہاں خرابی نہ پی جائے. جویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا بھی ایک درخت ہے جہاں تھلے حضور نے بیعت کی تھی قرآن ذکر تحت شجرہ اتنے جا کے نمازاں پڑھ لگ پے آپ نے کٹوا کے وہ نشان ہی گم کرتا رات نو کٹوایا اگلے دن لوگوں نے لبا ہی نہیں ڈھونڈتے رہے اتنے سی اتنے سی. تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دین بچاؤ لی کہ توحید خلل نہ آئے ایک جائز شہر دو وجہ امام لکھتے شاد بھی یا ہے ہی نجائز حضور سے علاوہ کسی لیے نہیں
یا جائز ہے مگر یہ نقصان کا بہت ڈر ہے لا تکثر فی ذلک الحد، کیونکہ عوام پھر کسی حد تے روکتے نہیں، بازوں باریک بل تجاوز تھی حدود تے اگے ود جاندے ہیں بالغ بجہلہ فی التماس البرکہ، اس برکت ڈھونڈدیاں پھر اگے تباہ ہوندے بل حتی داخل المتبرک بھی تعظیم یخرج بین حد فرما ما تقرا فی المتبرک تبرک لیندے نا برکت، پھر عقیدہ کر لیندے بنی یہ کپڑے ہی دیندے یہ بزرگ ہی جندا، حتیٰ کہ اس بزرگ کے بارے پھر وہ عقیدے بنا لیندے جدیا لائق نہیں ہو، شرک پھنس جاندے۔ لہذا تبرک حاصل العبادہ، اور یہ تبرک ہی امتاں دی بربادی دا بعد، پہلا تبرک رہا پھر برکت حاصل کرنی، اگے پھر پوجا ہی، جیسے کہ حضرت ابن عباس فرمایا ہے، کسی نے ایک دن سوال بھی کیا کہ وہ 5 دنوں کا ذکر کرنا سورہ نور چاہے ود سوا یوسر یوگ نصر، کہ قوم دے سرداراں نے آکھا انہاں نہ چھڈیو، سمجھو اس قوم دے 5 پیر ہی سی تباہ ہو گئے، 5 نہیں چھڈے، یہ کی سی؟ تو ابن عباس فرمایا یہ بت نہیں سی بیاویں پتھراں لوگ پوجدے، بیوقوف نہیں سی دنیا، یہ بزرگ سی، بڑے ولی سی، خدا دی بات کرتے نیک بندے، مر گئے تے لوگوں نے آکھا یار جدوں ہوندے سی بات سنیندہ سی، انہاں دی مجلس بہندے سی، بڑا اثر ہوندا سی، یہ چلے گئے ہن کی کریے؟ پھر انہوں نے اس جگہ تے بہنا شروع کرتا جتھے بہندے سی، کٹھے ہو جانا اس جگہ تے بہنا، یاد تازہ کرنی، پھر یاد تازہ کردیاں تصویراں بنا لیاں کہ انہاں دی تصویراں بنا کے رکھ لو، سامنے ہونگیاں یاد کریں گے، پھر بت بن گئے، انہاں کول بھی صرف جا کے بہنا دعا رب کو کرنی۔ دوجے آئے بعد انہاں آکھیا ساڈے وڈے بڑا اتنے بہندے سی، انہاں سیدھا ہی انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، تباہ ہو گئے۔ اے پھر یہ لکھ دے کہ تبرک کی اتوں تک بالو کان اصل بات اوسان فی الامم الحالیہ حسب ما ذکر والے، جیسا کہ تاریخ والا لکھا کہ پہلی امتوں نے بھی جڑی پوجا کی ہے، خاف عمر رضی اللہ عنہ اعتماد الحال فی الصلاۃ لا تلک شجرہ حتی توبہ من اللہ، تو حضرت عمر بھی ڈر گیا کہ ہن تے نماز ہی رب کی پڑھتے ہیں اس درخت تلے، پھر پتہ نہیں یہ ہی پوجن لگ پے۔ فکذالک یتفق کے اندر توغل فی التعلیم، اس پاروں ہی پھر جڑے نا اگے تو اگے بڑھ کے زیادہ خرابی ہو جاندی۔ وَقَدْ حَكَى الْفَرْغَانِي مُزَيِّلُ تاریخ التبرین الحداد ان صحابہ فی التبرک بھی حتی کانوا یتمسحون ببولہ یتبخرون، تاریخ تبری کے جنہیں حاشیہ لکھا آندا حداد جڑا جنوں اسی منصور کہتے ہیں، منصور کوئی نہیں پھانسی جتا نہ منصور نے الحق کیا، وہ بیٹے دی کہتے ہیں حسین ابن منصور دا قصور ہے، مگر سارے منصور ہی پکاری جاندے، منصور باپ سی قصہ جڑا حسین دا، حسین بن منصور حلاج، تو وہ اصحاب بالغوا فی برک، جڑے وہ چیلے چانٹے تھے نا مرید تبرک لین سی، پھر بہت دور نکل گئے، حتیٰ کہ وہ پیشاب بھی اپنے تے ملتے اور وہ پخانہ جڑا ان کی خوشبو لیندی، حتیٰ دعویٰ فی الالہیہ، حتیٰ کہ اخیر پھر انہوں نے خدا دا ہون دا دعویٰ کرتا، حلاج خود ہی خدا، تار اللہ ما یقولون علوا کبیرا، توبہ توبہ کتنے خدا۔ تو اے نقطہ بھی بڑا بڑا ہے کہ تبرک صرف حضور تک سی، ہن کسے نو حق نہیں بے تبرک دے، اور یہ جب مولانا امین حسن اسرائی ایک تھان لکھا جی تسی سمجھتے جی بے ولی ہے، تہاڈا خیال ہی نہ ہو سکتا منافق ہی ہو، تانوں کہ وہی آئی نبی علیہ السلام دے بارے شک نہیں، اتنے شک کریے کافری ہو جائے، وہ یقینی اور قطعی گل سی اللہ دے رسول متبرک بھی ہے، یہاں تے اللہ نے برکت ہو جڑا ہے گمان ہی ہے، تے جے وہ آپ آندا میں متبرک ہاں میرے کو لو، یہ تکبر مبتلا اپنے آپ کو ایڈا سمجھی بیٹھا، دو سمجھ جائے تو صرف خیال ہے، وہ آپ کہیں متکبر اور مغرور آدمی ہے، توبہ کرے کی پتہ تیرا حال قیامت دن کی ہونا، تو متبرک بنتا پھرنا لوگ برکتاں نے اے صفحے جڑے ہے یہ سمجھو اس قابل ہے سارے لوگ انہوں چھاپ کے نا اخبار بھیجن بے مشائخ تسی یہ نا دعویٰ کرو جو نبی علیہ السلام دا مرتبہ ساڈا، توبہ کرو تسی امتی بن کے رہو، یہ مقام صرف اللہ دے رسول دا سی اور کسی دا مقام نہیں نہ یا قد یدر بالوہلا ان هذا الوجه الثانی ارجح، یہ پھر دونوں وجہ لکھ کے بحث کر کے لکھ دے، پہلے نمبر تے جڑی چیز ظاہر ہوندی نا وہ صرف یہی معلوم ہوندی ہے کہ جائز ضرور سی مگر یہ دوسرے سببوں پہ نہ خرابی نہ ہو جائے، لما ثبت فی الاصول العلمیہ ان کل قربہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لأمتی منها ما لم يدل دلیل علی الاختصاص، یہ کوئی کہے نا کہ بعد چیز جائز سی صرف فتنے تو روکیا، یہ جڑی جے دلیل ہے ہر شے جڑی حضور نے اللہ نے عطا کی چیز امتی نمونہ کوئی نہ کوئی رب نے بنایا، الا ان الوجہ ولاد الراج من جہت اخرى، مگر پہلی وجہ جڑی کہ صرف حضور نہیں سی وہ بھی ایک لحاظ نہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اتباع کمر ترک
کیونکہ سارے دا ہی چھٹ دینا جائز ہوں کسی نہ تو معاملہ امت کر دی از لو کان اعتقاد تشریح لا ملا بئی بعد بعد اگر سمجھ دے بھی جائز ہے ہور ولیاں صاحبہ نا کوئی نہ کوئی امت کم کردا او عاملو بئی ولو فی بعض الاحوال اما وقوفا اصل مشروع کدی کدی کر لیں گے وہما بنا لا اعتقاد انتفاع اللہ الموجب الانتہا یہاں دے کہ جڑی وجہ سے وہ ختم ہو گئی فرمایا نہیں یہ ہن نبی علیہ السلام تو بعد بالکل نہیں اور ایک اور حدیث پاک لکھی وہ بھی اس سر سے بہت بڑی ہے بے سر وہاں چیزوں کا وسیلہ ڈھونڈنا چلے بے آپ نیک بنو وقد خرج ابن وهب في جامع من حديث يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني رجل من الانصار ان رسول الله كان قضى حضرت امام مسلم ابن شہاب دوڑ جاندے سارے حدیث یار مجھے استاد کہ مینوں ایک انصاری صحابی نے سنایا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تنخما یا ناک صاف کر ابتدر من حول من المسلمین وضوء ونخامد اشار پی جاندے وہ پانی مسح بجلودم فلما را مثنون ذلك سالم لیتا ولا ما تفرنا اے بھی کردی گل حضور نے کردیاں ویکھیا پوچھا کیوں کردے جی قالوا نلتم الطهور والبرکہ اللہ کے رسول سے تو چاہتے ہیں سانو برکت حاصل ہوئے تھے فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یحب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث ولیؤد الامانہ ولا یوزجار آپ نے فرمایا جہاں تو چاہتا نا کہ اللہ رسول نہ محبت کرے وہ بھی گلا ٹھیک ہے حرام نہیں میں کرتا مگر انہوں چاہیے سچ بولیا کرے امانت اگر کسی نے اس کو رکھی ادا کرے اور اپنے پڑوسیاں تنگ نہ کرے اصل محبت خدا رسول نہ ہے اے پانی پی لیا تو اپنے مر لیا ٹھیک ہے میری محبت کوئی گناہ نہیں میں تمہیں اجازت دینا فرماؤندے بین سعدن فو مشر بین لا ترکو آندے یہ روایت اگر صحیح تے دس رہی ہے بھی بہتر ہے بھی حضور نے یہ کام نہ کیتا جائے وانیت یتحرى ما اوقد ولا میں وظائف تکئی ایڈی بجائے انسان وہ کام جڑے انہوں دی کوشش کرے جڑی اللہ دے انہوں دے میں لگائی ہے ولا یلزم انسان فی خاصۃ نفسی ولم یسد من ذلک کل ما کان من کبیر رکیہ وما یتبع دعاء الرجل غیر غیر سیاد بحول اللہ فرماندے ہون جائز ہے نا دم کرا لو کہ اے کہہ دے پھونک مار دے اللہ آگے دعا کری یا دعا کرا لو کہ اللہ آگے دعا کر ایدوں سا اور سب بند ہے اور برو وغیرہ جڑے نا انہوں دا قصہ ختم تو وسیلہ ایک تے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دا نام لے کے وہ اگے دعا کرو دوسرا اپنا کوئی نیک عمل کرو وہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے راضی کر کے دعا منگو تیسرا ہے کسی نیک بندے کو دعا کرا دو اور چوتھا ہے بھی تسی اللہ دے رسول نے اپنی محبت دا حوالہ دیو دے حضور دے امتی ہیں آپ دے امتی ہون پر اللہ رحم فرما اینو بطفیل کہہ لو ببرکت کہہ لو بوسیلہ کہہ لو کچھ نہیں یہ لفظی ہیر پھیریہ ہے گی محبت اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ ہر مسلمان مندہ جب دعا اللہ کو کرنی ہے پہلا اللہ کی تعریف کرے پھر حضور سے درود بھیجے پھر دعا منگے اے درمیان دروشی جڑا ہے کفیل کہہ لو برکت کی اور کی ہے لفظی چکر پیرنا بالکل بالنا بریک والی گل ہے کھ نہیں ہے ڈرنے وہ ایسے تو کیا میں تو اللہ کے دعا کروں اللہ تیرے نال کی ہوتا تعلق تیرا رابطہ صرف حضور دے پاروں تو آپ دا امتی ہیں اس تو حوالہ دے اور حوالہ ہے حضور کو منگنی جائے تو آپ لی دعا کر پھر اپنے دعا کری تو اللہ دی حمد و ثنا کرے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام سے درود بھیجے اور پھر اپنے واسطے دعا کرے اے توسل جائز ہے جڑے دین تے اور بالکل دعا دی قبولیت دا باعث ہے ایک توسل ممنوع اور حرام ہے کہ لوگوں نے بنا لیا اللہ نو کی کہنا یا علی تو ہی میری مشکل حل کر یا رسول اللہ تسی کرو جنہاں بہتا خیال کیتا انہاں کہ اللہ کے دعا کر دے یہ زندگی تو بعد بند ہے میت سن دی ہے یا نہیں سن دی ہے ایسا کوئی دخل نہیں نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دی قبر پاک سے بھی جا کے اگر کام جائز نہ حضرت عمر حضرت عباس نو کیوں لے کے جاندے یہ ہن دعاواں کراؤن دا سلسلہ اتنے ختم ہے قیامت دے دن اسی محتاج ہوں اسے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت دنیا جاؤ گی امتی کہن گے حضور پھر اللہ دے دربار سفارش کرن گے نوابت پھر آؤ کہ حضور دی سفارش رسیلہ ہوں دعا دا سلسلہ کوئی نہیں یہ کہنا جو نا سنتے مردے جی بحث پہن کا کوئی فائدہ نہیں دلیل یہ دیو بھی نبی علیہ السلام تو بعد سنتے سی تو آپ ہی سب تو زیادہ سنتے ہیں کیوں گیا اور ایک جھوٹھی خبر سنا دیں کہ ایک بدوی جڑا سی نا وہ حضرت عمر کے زمانے جو کیا سی وہ قبر سے ستا سی تو قبر پاک سے عمر نے حضور نے ویکیا بھی عمر نے کہو وہ کیوں نہیں اے کام جڑا وہ کرتا یہ بھی کہانی ہے بالکل ہمیں باطل ہے کچھ نہیں انہوں کی حقیقت موت تو بعد وسیلہ پھر دروشی پڑھ کے دعا کرنا یا انج کہہ لو اللہ میں حضور دا امتی ہیں میرے کرم فرما یہ کوئی حرج نہیں دعا دا وسیلہ حضور پاک بھی حیات طیبہ سے وفات تو بعد پچھلے خطبہ ہی سن چکے بھی نبی علیہ السلام دا مقام تے بہت بلند ہے خواہ مخواہ بعد میں جا دیں دے کوئی شخص یہ نہ مانا نہیں مردہ پاویں کافر ہے یا مومن کہ وہ مر ختم ہو چکا
یہ جڑے سمجھو دہری اور کافر ہے سب زندہ ہے، ابو جہل ابو لہب سارے زندہ ہے، چاہے وہ مصیبت میں مبتلا اتنے عذاب اور گرفت ہے، حوالات بند ہے، کوڑے کھا رہا ہے، اور نیک لوگ راہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے، جنت داخل نہیں ہوئے قیامت نو ہون گے، مگر ادھروں کھڑکیاں کھلیاں، خوشبواں آؤں اور بنگلے الاٹ ہوئے جڑے نبی علیہ السلام نے جتوں تک وہ نظر جاتی نا مردے کی اتوں تک وہ بڑے بڑے محل ہے، انہاں جو لوگ رہ رہے یہ ریسٹ ہاؤساں ٹھہرے ہے، وہ حوالات بند اس تو زندہ ہے گے سارے، اور انہوں تک حالات کی خبر بھی پہنچ گئی نیکاں کی، پتہ نہیں کی ہونا اس اپنی مصیبت پھسے، نیکاں نو پتہ بھی لگتا رہتا پچھلے آ کے کئی حدیثاں جنہیں ذکر آتا تو میرے اگے فوت ہو جائے انہوں نے پھر رپورٹ جاتی رہتی ہے پچھوں آ کر، اس تو کئی صحابہ کرام ویکھ لے نالائق لڑکے نہیں بعد آؤں گے، انہوں نے پھر انہوں نے کہنا بھی یار ہوں تو باب دی روح تنگ کرنا بعد آ جا، ہوں بھی اتنے بیٹھے نو خبر پہنچ گئی تو آ نالائق کم کر، کوئی شرم کر، اجے بھی تنگ کری جانا، اس تو آباد دنیا کوئی ختم نہیں ہوگا، مگر اتنے رابطہ کوئی نہیں، ایویں آخر نا اتنے ترے پھرتے اتیان روا کا بھی کتا جمعرات میں آتے فلانے یہ بھی من کرتا حدیث صحیح حدیث تمہارے سامنے اگے بھی ایک جمعے بیان کی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا وہ روح پھر اس جہان لے جائی جاتی ہے، پہلے جن انہوں نے خبر ملتی ہے اکٹھے ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام روندے جی سفر تو آئے کو جاننے والے کٹھے ہوتے اس طرح بہ جاتے، پھر پوچھنا شروع کر دیں، پھر بچوں کئی آتے یار موت کے مرحلے آیا بڑی تکلیفہ سے کوئی آرام کر رہن دیو، پوچھدیاں پھر فلاں کا کی حال سی، فلاں کا ایسے کا ہی پوچھدیا جڑا پہلا فوت ہو گیا، آتا یار میرے تو پہلا فوت ہو گیا، پھر غمگین ہو جاتے ہیں بھی جی فوت ہو گیا ساڈے چ نہیں نہ آیا، بدقسمت تو چھانٹی ہوگی دوسرے پاسے چلا گیا، اس تو زندگی ٹھیک ہے سب گلاں جڑیاں انہوں نے مننا، مگر اتنے ہی ہے تو سنتے ہیں یہ بھی نہیں بناوٹی باتاں بناونی، کچھ پیدا نہیں، دین اُنہ ہی رکھنا، وال نالوں باریک تلوار نالوں ادھر ادھر کی گلاں کریے سب خرابی ہے، اور ایک بات جڑی وہ درمیان نہ رہ جائے کچھ لمبی تو ہو گئی بات، یہ بھی انہوں نے بیان کی تھی، کچھ اور بھی ہے جڑی عام طور پہ اچھے بندے بھی لکھ لیں، حضور کا پیشاب پی لیا، حضور کا خون کئی صحابی پی گیا، یہ بھی واقعات بڑے بڑے نیک لوگوں نے لکھی ہے، مگر گلا جھوٹھی، یہ میرے دوست ہی جماعت صاحب بیٹھے عبد العلی میں پوچھا نہیں آتا گرمی کے دن انہیں رکا بھی مینوں بھیجا سی میں شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نے لکھیاں گلاں، پیشاب پی لیا خون پی لیا صاحب نے آخر نہیں تینوں ہوں جہنم نہیں چھو گی، یہ بھی گپاں یہاں کا بھی ایک خطبے حل کرنا، دین نو بدنام نہ کرو، غیر مسلم یار نبی اپنا پیشاب پیا اپنا خون پیا بشارتاں دیندا سی، حرام جڑا دسیا سی خون حرام ہے وہ کدھر گیا، آپ ہی دین دسیا سی، تو گپاں نہیں مننیاں پاویں کوئی بیان کرے، سچ جڑا وہ انکار نہیں کر، اے پانی وضو دا ٹھیک ہے، نک مبارک تھوکے حدیثاں کپڑے ٹھیک ہے، باقی یہ بناوٹی گلاں کچھ نہیں، کوئی فضلات پاک نہیں، آپے ایک عنوان بنا لیا کہ انبیاء دے سب پاک ہے، ناڑے بھی کر لیا کہ وہ قبر زمین ہی کھا جاتی تھی جب آپ نے فارغ ہونا ویکھنا نہیں اس کو خوشبو آتی تھی کچھ نہ، یہ بھی من کرتی کرنا ما فوق البشریت بناؤ بھی انسان نہیں خدا ہے، یہ نہیں یہاں چیزاں کا ثبوت۔ تو چلو آخری بات ہے جامع ترمذی کے روایت کا حوالہ دیتا ہے نا شیخ نے کہ ایک آدمی نے قبر تے خیمہ لایا، انہوں نہیں سی پتا بھی اتنے قبر ہے، تو جو نے سورت کی آواز سنی، سورہ ملک پڑھ رہا سی وہ میت، تے نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جڑا انہوں اس نے نجات دے گی۔ تو لکھ دے ذرا بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باولا قبریں ولا یحسبن قبر، ایک قبر تے انہیں خیمہ لا دیا، پتہ کوئی نہیں اس قبر ہے، فیضا قبر انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم، دیکھا بھی کہ انسان سورۃ ملک پڑھ رہا تھا انہیں پوری ختم کی، فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کول آیا وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسبن قبر، میں خیمہ لگایا مگر میرا نہیں علم میں قبر، فیضا فی انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المانع یا المنجیہ تنجو من عذاب القبر، حضور نے فرمایا نجات دین والی ہے کہ قبر دے عذاب تو بچاؤ والی، یہ امام ترمذی نے لکھی، مگر جب یہ آپ ہی دسیا یہ بندے بیان کرنے والے جڑے نا وہ کوئی بہت بنی ٹھیک نہیں، انہاں چیزاں نہیں منتے، یہ کون خراب ہے؟ یحییٰ بن عمر بن مالک کا نکل ضعیف لیکار ان حماد بن زید کذب، کئی علماء نے آخیا ضعیف ہی نہیں تھا بالکل کذاب اور جھوٹا، تو مطلب ہے کہ روایت جڑی نہیں ثابت وہ کسی مشائخ نو مولوی نو حق حاصل نہیں جو بیان کرے، دین وہی ہے جڑا اللہ رسول دسیا شروع تو انہوں نے کہا بھی دین بال نالوں باریک ہے تلوار نہ تیز، اس تو تھی سن چکے کئی بار میں کیا میں جدوں ممبر تو اترنا یا میرا قدم جنت ہونا یا جہنم جانا، تھی صرف سونی رہ جائے عالم دی گرفت ہو جانی، میں تو اینی دنیا سی تو انہوں نے غلط دین دسیا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے
دین وہ دسیے جڑا اللہ رسول جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئیے وعدہ گھاٹا اپنی اکروں لپا منہ نہ لائیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم. فضل فرمایا اللہ پاک. بسم اللہ. اب مسجد علی ماشاء اللہ کر جایا کرو انشاءاللہ شروع کر دینا ہوں راج سلطان بنا دینی اللہ کے فضل اگلی عید تک کروں. فرمایا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کرا. مولانا کی طرف فقیر اللہ صاحب تحفۃ الہند خان وعدہ نبی لہج بنی امیہ حقائق انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخ ارض القرآن مکمل رسائل و مسائل مکمل 4 حصے دیکھ رہا کرو اور ماں نافت بچیاں نہیں لے کے جایا کرو. ماں نافت کاری پیلا صاحب چادر کرے. ایک آدمی عمرہ کو جاتے ہوئے اور واپس آ کر ایسے عید الفطر پر اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا اور اس کی عزیز و اقارب سرکت سے سخت پریشان اور ناراض ہیں. رب حج کے لیے بھی جا رہا. کیا ایسے آدمی کا عمرہ حج وغیرہ کیسا ہے؟ قبول ہو سکتا؟ قبول نہ قبول کہ اللہ کے اختیار سے وہ جیسی کس طرح دخل دے سکتے بندے. مگر یہ عمل بہت بڑا. اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا نا وہ رشتے دار ناراض ہے وہ نہ تو ناراض ہے اس ناراضگی نو لے کے جانا بڑی زیادتی کرنا. رب کی بارگاہ تو کو معافی منگن چلیا جی یہاں کا کوئی قصور بھی ہے تو انہوں معاف کر دے درگزر کر. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کروں گا. انجیل چاہتا انہوں نے آخیا اگر تو مسجد اقصیٰ چ آیا ہوئے نا اور قربان گاہ تے جانور دبا رٹایا دبا کرنا چاہے اسے وہی سی کہ بلا تینوں یاد آ جائے وطن کوئی آدمی میرے نال ناراض ہے چھڈ دے قربانی اتنے وطن چلا جا وہ صلح کر کے آ. ورنہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا تو بندے نہ صلح نہیں کرنا میرے نال صلح کر لی کس منہ نہ آ گیا. تو جہاں بھی حج عمرے سے جانا اس میرے بھرا چاہیے سارے چیزیں بہت گواہ کے نا آپ پہل کرے چلا جائے کوئی گل نہیں. یاد تجھے زیادتی بھی کی میں وہ سارے معاملے دفاع کیتے بہت اچھی بات ہے. باقی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے رحم فرمائے. جا رہے لوگ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق دے سفر آسان کرے قبول فرمائے. بڑی وڈی گل ہے. میں کالم دین کا پڑھیا مضمون جنگل میں منگل محاورہ مشہور ہے. کہیں جب ابراہیم علیہ السلام علیہ اسماعیل علیہ السلام نے حکم آیا پوچھا انہوں نے ایسی بھجر اسود کی تو جنت پایا حدیث وکھائی پہ تو بن گیا. جو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کے دیتا بیان لگا دو تاکہ شروع تو آپ کا رنڈ جا پتہ لگے. تو اسے ابراہیم علیہ السلام آخیا بے وادن غیر درن جسے تو حکم دیتا نہ شام ہے نہ کوئی ہو نہ دریا اتنے کوئی نہ باغات ہے نہ کوئی رونق ہے اتنے لوگوں نے کیوں ہونا یہ سجاڑ اور جنگل لوگوں کا تبدیلیاں ریتوں سے کی کم ہے. تو اللہ نے آخیا تو بنا دے اور اعلان کر دے یا ٹھیک کرے جانا والا کلے دام میرے یاد کی نہ میرے کلے پھر اللہ اسے کی گارنٹی تھی جنگل سے منگل دی کہ لوگ پیدل بھی آؤ گے قافلے اور لوگ اونٹوں سے بھی سفر کر کے آؤ گے. اینی دوروں آؤ گے بھی اونٹنیاں سک سک کے نا دبلیاں ہو جان گیا فاقیاں نا اور رستے جڑے من کلے فجن کہ رستے جڑے نا انہاں مسافراں دے جانوراں دے گہرے ہو جان گے سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں. کس طرح ان جڑے ہوائی جہاز بکھرے لے جا رہا ہے سمندر جہاز بکھرے تیرتے جاندے پیدل جڑے علیحدہ جا رہا ہے. مکہ جنگل چ منگل بنیا ہوا اللہ نے اپنے حبیب دی خلیل دی دعا نو قبول کیتا. تو جان والوں نے اللہ نے سچے حاجیاں لکھے مگر آج جس بندے خدا دے لکھا ہے توجہ کرنی چاہیے جے ناراضگی چھڈ کے جاؤ بالکل صلح کرو محبت کرو نیک سلوک کرو انشاءاللہ اس نیکی دے صدقے جے میں آخیا نیک عمل دے ذریعے دعا یہ بھی قبولیت دا ایک سبب ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خیر نہ رکھے اللہ تندرست